کینیڈا میں جو ایک سنگل بندہ ہوتا ہے اور ایک جو میرڈ پرسن ہے تو ان کی انکم اور ایکسپنس میں کیا ڈفرینس ہے. جو لیبر جاب ہے وہ $30 سے سٹارٹ ہوتی ہے. منتھلی انکم بنے گی وہ بنے گی تقریباً اراؤنڈ $6,000 to $7,000. کمرہ وہ مل جائے گا 500-600 میں اس کو مل جائے گا. پورے منتھ کی گروسری جو ہے نا وہ 500 کے اندر کور ہو جائے گی. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ایکچولی کینیڈا میں اس ٹائم سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ کو میری ڈریسنگ سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا، اور ہلکی ہلکی سنو بھی ہو رہی ہے. خیر ہمارا ایک دوست ہے، بھائی ہے، انہوں نے کامنٹ میں پوچھا کہ کینیڈا میں جو ایک سنگل بندہ ہوتا ہے اور ایک جو میرڈ پرسن ہے تو ان کی انکم اور ایکسپنس میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں بھائی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم یہاں کی انکم کی بات کرتے ہیں، جو ہے سنگل اور جو میرڈ ہے. دیکھیں جو ہوتا ہے نا انکم کا سین، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جاب کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ لیبر جاب اور اسکل ورکر کی جاب، اس میں ایک ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، لیبر جاب جو ہے وہ $17 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو لیبر جاب ہے وہ $30 سے سٹارٹ ہوتی ہے. کافی ڈفرینس آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک جو سنگل ہے یا وہ میرڈ ہے وہ کس لیول کی جاب کر رہا ہے، لیبر جاب کر رہا ہے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں اسکل ورکر کی جاب کر رہا ہے. تو جو لیبر جاب کر رہا ہے ظاہری بات ہے $17 سے وہ سٹارٹ کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی جو منتھلی ویسے تو یہاں سیلری ویکلی بائی ویکلی ملتی ہے، لیکن اس کی اگر پورے منتھ کی دیکھی جائے تو وہ اس کی بنے گی کم از کم یہی کوئی 2200-2400 کے قریب اس کی جو ہے نا منتھلی انکم بنے گی. اور جو اسکل ورکر پہ کام کر رہا ہے اس کی جو منتھلی انکم بنے گی وہ بنے گی تقریباً اراؤنڈ $6,000 to $7,000. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کس لیول کا کر رہا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ہم ایکسپنس کی. تو ڈیفینیٹلی جو سنگل بندہ ہے اس کا ایکسپنس کم ہوگا اور جو میرڈ ہوگا اس کا ایکسپنسز جو ہیں اس کے زیادہ ہوں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سنگل بندہ ہے، اس نے سنگل بندہ رہنے کے لیے اپنا ایک 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ تو لے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے کوشش کرے گا کہ میں کسی کے ساتھ شیئرنگ پہ رہ لوں. تو شیئرنگ پہ اس کو جو ہے اس کا کمرہ وہ مل جائے گا 500-600 میں اس کو مل جائے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں سنگل بندے کی گروسری کی. تو اس کی پورے منتھ کی گروسری جو ہے نا وہ 500 کے اندر کور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کا رینٹ رہنے کا اور گروسری یہ $1,000 to $1,100 آپ کر سکتے ہیں. میکسیمم $1,200 کر لیں آپ. اس $1,200 کے اندر وہ اپنا رہنے کا خرچہ بھی نکال لے گا اور اپنا گروسری کا بھی نکال لے گا. اب یہاں پہ مین یہی 2 خرچے ہوتے ہیں کہ آپ کا رینٹ اور آپ کی گروسری کا. باقی جو ادر ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ کتنی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے کون کون سے ایکسپنسز ہیں. آپ کو اسموکنگ کا شوق ہے یا پھر آپ کو اور کون کون سے شوق ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے ادر ایکسپنسز میں آ جاتے ہیں. جو آپ کے مین ایکسپنس یہاں پہ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے رہنا اور آپ نے جو گروسری سے کھانا پینا ہوتا ہے وہ مین ایکسپنس ہیں. اس کے بعد اگر آپ گاڑی رکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو وہ آپ کے ایکسپنسز جو اس حساب سے بڑھ جائیں گے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے ایک میرڈ پرسن کو تو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے فیملی ہوتی ہے، اس نے اپارٹمنٹ یہاں پر لینا ہوتا ہے. تو اپارٹمنٹ جو یہاں پر 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ملتا ہے وہ منیمم $1,600 سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ بھی اگر آپ کو کوئی بہت ہی ایسی جگہ پہ ملے اپارٹمنٹ جہاں پہ مطلب کہ زیادہ آپ کو فیسلٹیز قریب نہ ہوں، لیکن جہاں آپ نے ساری فیسلٹیز اپنے پاس رکھنی ہے. جیسے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ جو ہے وہ 2,000 سے جو ہے نا وہ سٹارٹ آپ کو ملے گا. تو 2,000 کا تو اس کا اپارٹمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی گروسری جو ہے ایک میرڈ پرسن ہے اس کی گروسری کم از کم $1,000 سے $1,200-$1,300 اور اگر اس کے بچے 3-4 بچے ہیں تو وہ $1,500 تک بھی اس کی منتھلی گروسری جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے ہم میرڈ پرسن کی کہ اس نے ظاہری بات اس کے پاس فیملی ہے، بچے ہیں، تو اس نے گاڑی بھی لازمی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے گاڑی کے ایکسپنس بھی آپ اندر ڈال لیں.
تو اس لحاظ سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ڈیفینیٹلی جو ایک میرج پرسن ہے اس کی یہاں پہ اس کے ایکسپنسز جو ہے نا وہ یہاں پہ زیادہ ہیں، لیکن جو سنگل ہے اس کے ایکسپنسز یہاں پہ بہت کم ہیں۔ اگر آپ سیونگ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو ایک سنگل پرسن ہے یہاں پہ وہ سیونگ زیادہ کرتا ہے بنسبت اس کی جو میرج پرسن ہے۔ تو اگر اگر کوئی بندہ یہاں پہ سنگل رہ رہا ہے، مثلا اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ لیبر جاب کرتا ہے، کوئی اس کے پاس سکل ہے، تو یہاں وہ بہت زبردست سیونگ یہاں پہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی سکل ورکر ہے تو اس کی منتھلی انکم اراؤنڈ 6,000 7,000 اس کی انکم ہوگی۔ کئی لوگ تو میں نے یہاں پہ ایسے بھی دیکھے ہیں جو سکل ورکر ہیں اور ان کا کافی، یہ میں سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی سکل ورکر سٹارٹنگ میں جاب سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے 6-7,000 بنیں گے، لیکن جو یہاں پہ پرانے سکل ورکر ہیں وہ یہاں پہ $10,000 $11,000 بھی وہ بناتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو، اپنے جو میرے ویورز ہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کینیڈا میں اگر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہوگا تو اس سے آپ اچھی خاصی یہاں پہ انکم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پہ آ کے آپ لیبر جاب سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس پھر جو ہے نا وہ سیونگ بہت کم ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ سکل جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ یہ تھا جی، میں نے سوچا کہ سنگل اور میرج کی آپ کو میں بتا دوں یہاں پہ ڈفرینس کا، کہ جو مین ایکسپنس ہوتے ہیں یہاں پہ وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو رینٹ ہے اور آپ کی جو گروسری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے گاڑی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، تو وہ ایکسپنس جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں رکھنی گاڑی، کیونکہ سنگل بندے کو میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی اتنی جلدی گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو میرج پرسن ہوتا ہے اس کو تو فوراً جو ہے نا یہاں پہ آ کے گاڑی لینی پڑتی ہے اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ فیملی کو لے کے آپ بسز میں یا سب وے ٹرینس میں سفر نہیں کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ وہ پھر تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ بچوں کو اس طرح باہر لے کے پھر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو فیملی پرسن کے لیے گاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے، سنگل کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں بھی لے سکتا ہے، لیکن میرج کو اسی ٹائم گاڑی لینی پڑتی ہے اپنی فیملی کے لیے۔ تو باقی یہ تھے جی مین پوائنٹ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کینیڈا کے حوالے سے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔